والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کو جو نمبر دکھائے جا رہے ہیں ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر سکتے ہیں، اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں۔ خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے، جتنا بن پڑے اس کا جواب بھی پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے ناظرین کو تسلی بھی ہو، تشفی بھی ہو، جواب بھی ملے، نیکی کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تشویش ہوتی ہے، وہ بھی دور ہوتی ہے، اور بعض اوقات نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی تنزلی کی بات نظر آتی ہے، تو انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اپنے کاموں کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان معنوں پر یہ خواب بھی اچھے شمار کیے جاتے ہیں کہ بندے کو آنے والے کسی نقصان سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ جب کال کریں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ جو رہنمائی ملے گی میں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، کال نہ چلے تو دل برداشتہ نہ ہوں۔ بعض اوقات ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نہیں چل پاتی، کوالٹی نہیں ہوتی ایسی، بعض اوقات وہ کال ایسی ہوتی ہے کہ جسے اس طرح سے آن ایئر نہیں کیا جا سکتا، حکمت کے خلاف ہوتا ہے تو بھی نہیں چل پاتی۔ اور ایک وجہ زیادہ کالز کا آنا بھی ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ کالز باقی رہ جایا کرتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ سابقہ سلسلے کی رہ جانے والی کالز کو سلسلے میں پہلے شامل کیا جائے، اور یہ اعلان بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ ایک امید ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اگلے سلسلے میں ابتدا میں ہماری رہ جانے والی کال کو شامل کیا جائے۔ نیکی کی دعوت قبول کرنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اہم بات لکھنے کے لیے اپنے پاس کوئی قلم کاغذ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، نوٹ بک، کوئی بھی اس طرح کی چیز جس پر آپ لکھ سکیں، تاکہ کوئی بھی اس طرح کا مدنی پھول ہو تو ہم اسے تحریر کر سکیں۔ جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، لکھنے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حالات کو بہتر فرمائے، خیالات کو بہتر فرمائے، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہماری حالت ظاہر و باطن کی بہتر سے بہترین رہے، اور اے کاش کہ ایسی رہے کہ جیسی ہمارے رب عز و جل کو پسند آ جائے۔ بڑھتے ہیں گزشتہ سلسلے کی کچھ کالز کی جانب، پھر انشاءاللہ جو ابھی آپ نے کالز کی ہوں گی انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ جی سنائیے۔ ایک اسلامی بہن نے خواب دیکھا کہ وہ جس پرانے گھر میں رہا کرتی تھیں، اس پرانے گھر میں ان کے والد صاحب کے 2 دوست گھر پر آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے والد صاحب کے اوپر بلیک میجک یعنی کالا جادو کروا دیا ہے۔ وہ بول کے گھر سے نکلے تو ان کے والد صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا۔ جب وہ ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ڈیڈ باڈی گھر پر آئی تو وہی دونوں دوست ان کے گھر پر آئے اور ان سے کہا، دیکھا ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم نے تمہارے والد صاحب کے اوپر بلیک میجک یعنی کالا جادو کروا دیا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تم بھی مر جاؤ۔ تو وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے۔ تو وہ دونوں شخص جو ان کے والد صاحب کے دوست تھے وہ اپنے ہاتھ سے پھونک مارتے ہیں اور ان اسلامی بہن کا تعویذ میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان کے والد صاحب ابھی زندہ ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ خواب تھا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہر طرح کی مشکل سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے خوابوں کا،
جس طرح کا ہمارے اسلام بھائی نے بیان کیا ہے. اور پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ خواب کے اندر خواہ کسی کو آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اگر کوئی چوری کی خبر دی جاتی ہے، جس طرح کہ اس میں جادو کروانے کی خبر دی گئی اور وہ جادو کروانے والے شخص آئے بھی، پھر وہ انتقال بھی ہوا، فالج بھی ہوا، جتنے بھی یہ معاملات ہیں، تو کبھی بھی یہ دلیل شرعی نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی خواب کے بل بوتے پر ہم کسی پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں، نہ چوری کا، نہ ڈکیتی کا، نہ ہی جادو کا، نہ ہی کسی اور چیز کا. خواب کے معاملات اس کے ساتھ درست ہوں یا نہ ہوں، ان معاملات کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب ہرگز دلیل نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہی اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس کو ذرا سا آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے اور بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں الہام ہوتا ہے، دل کے اندر کوئی بات ڈالی جاتی ہے، کوئی ذہن کے اندر اچھا خیال آتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے اچھے خواب آتے ہیں، بعض اوقات بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں، اچھی خوشخبریاں ملتی ہیں. اسی طرح سے شیطان بھی جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے ایک اس کو قوت دی گئی ہے، جاگتے ہوئے دل میں خیال ڈالتا ہے جس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور سوتے ہوئے بھی وہ خوابوں کے اندر آ کر اپنے عمل سے کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے فساد کو لازم کر سکے، اور وہ اس طرح کے شعبدے بھی دکھاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی دکھاتا ہے، اس کے اثر سے بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سوائے چند صورتوں کے شیطان مختلف صورتیں اختیار کر کے ماں باپ کی، دوستوں کی، کسی کولیگ کی، کسی بھی شخص کی صورت اختیار کر کے بھی خواب میں آ سکتا ہے اور مسلمانوں کو لڑوا بھی سکتا ہے. تو اس طرح کے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کروائے. اب اگر کوئی بندہ سمجھدار ہوگا، دیندار ہوگا، علم رکھتا ہوگا، اچھی سوچ ہوگی، اچھی صحبت ہوگی، تب تو وہ اس کو یہی سمجھے گا، لاحول پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، اور شیطان سے جو ہے وہ اپنی خیال کو جو ہے وہ پاک کرے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل کے اندر یہ گمان کر لیتے ہوں گے کہ فلاں نے یہ کروایا ہوگا. اور اگر واقعی حقیقت میں کسی کے ساتھ انبن ہو، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور وہ خواب اس طرح کا نظر آ گیا، تو پھر تو بس سمجھیے کہ ہو گیا کام. جو لڑائی، جو بدگمانی، جو بدمزگی، جو عجیب و غریب قسم کی چیزیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ سب ہو سکتی ہیں. تو کبھی بھی ان باتوں پر دھیان نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو ذہن سے چھٹکنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہوگا کہ اس طرح کی چیز دیکھی تو اب ہم جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں اب اس کے ساتھ شیئر کریں گے، یار دیکھا فلاں کے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہوا تھا نا، اب دیکھو خواب کے اندر بھی اس طرح سے میں نے دیکھا، اشارہ دیا گیا ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ اس نے کروایا ہوگا. اچھا وہ بھی نادان ہوگا تو بولے گا ہاں یار صحیح بات تو کر رہے ہو تم، وہ تو واقعی ایسا ہے. تو دل کے اندر اس بدگمانی کو جگہ دیں گے اور جما لیں گے. تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوا کرتی، اور اس طرح کے خوابوں کی طرف توجہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، خواہ کتنی ہی دفعہ نظر آئے، اور اس پر ہرگز اعتماد نہ کریں. بلکہ کوئی بھی معاملہ ہو مسلمان پر جب تک شرعی دلیل نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی چیز کا الزام رکھنا یا کوئی بھی اس کے بارے میں گمان قائم رکھنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے اور ضمناً تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین سے کہ کوئی بھی اس طرح کا ڈسپیوٹڈ میٹر دیکھیں خواب کے اندر تو اس کو دل میں جگہ نہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اور اس مسلمان کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اگر بالفرض کی بات کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں، خیال میں کوئی اس طرح کی چیز ہو بھی تو اس کو دور فرما، لیکن ہم بالیقین کسی پر حکم نہیں لگا سکتے. نیکسٹ کال. میں نے خواب دیکھا ہے کہ اونٹ جو ہے نا، یا تو مجھے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے میرے کو مارنے کے لیے. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اونٹ جو ہے نا اس کا مالک بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ میرے اوپر حملہ کیا اور گھٹنے بھی اپنے ٹیکے زمین پہ. اس کے بعد میں نے اس کا اونٹ اوپر والا یعنی کہ مروڑ کے باہر نکل گیا. یہ کیا خواب ہے؟ اچھا تو نہیں ہے یہ خواب. اونٹ کا حملہ آور ہونا یہ
बीमारी के हमला आवर होने की علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی نادان شخص کی جانب سے، کسی بھی بیوقوف شخص کی جانب سے نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہو سکتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے، غور کیجئے۔ نادان دوست بھی تو ہوتے ہیں ہمارے نا، ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نادان ہوتے ہیں، اچھی چیز کا مشورہ نہیں دیں گے، اچھی جانب ہمیں راغب نہیں کریں گے، خود بھی عجیب و غریب خیالات کے اندر مبتلا ہوں گے، ہمیں بھی وسوسوں کا شکار کریں گے۔ تو دیندار، نیک، صالح، جو علم بھی رکھتے ہوں، شعور بھی رکھتے ہوں اور ہم سے محبت بھی رکھتے ہوں، ایسے دوستوں کو اپنے ساتھ جگہ دینی چاہیے اور ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات ہمارا قریبی شخص ہی ہمیں گمراہی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، غلطی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، نقصان میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل غور و فکر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نظر آئے، پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، عاشقان رسول کا یہ مدنی ماحول بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی آج سافٹ سکلز کے لیے اور طرح طرح کی ٹریننگز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ اخلاقیات سے جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فری آف کاسٹ، بغیر کسی محنت کے، صرف ہم نے اس کو اپنانا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور ہمارا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ بھی کر لیجئے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، اسی طرح مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، آپ خود فرق محسوس کر سکیں گے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ مبلغین کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے اس میں آپ کی ذات پر کیا اثر ہوتا ہے، اور جو آپ کے ذاتی اور طرح کے دوست ہیں، نادان دوست ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ آپ کے خیالات، آپ کی فکریں، آپ کی کوششیں جو ہے وہ کن کاموں کی طرف ہوتی ہیں۔ تو مدنی ماحول کو اپنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور بہت سارے دنیاوی نقصانات سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں کوئی گھوڑا کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، سرخ۔ آج تو جانوروں کے کاٹنے کے ہی خواب آ رہے ہیں، تو اچھا نہیں ہے۔ اس کے برے اثر سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بچنے کے لیے دعا کیجیے۔ نیکسٹ۔ مچھلی اور دودھ دیکھا ہے؟ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ دیکھا ہے، الگ الگ دیکھا ہے، بہرحال دونوں کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ دودھ بھی نفع کی، نعمت کی علامت ہوتی ہے، مچھلی بھی نعمت کی، بیٹی کی، اولاد کی نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے آپ نے جیسا بھی دیکھا ہے، ایک ساتھ یا الگ الگ، ان کی تعبیریں اچھی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے اور دعا بھی کریں کہ اس کا اچھا اثر آپ کے حق میں ظاہر ہو۔ اگر کوئی کاروباری معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ کوئی کام آپ کرنے جا رہے تھے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اچھے خواب ہیں دونوں۔ نیکسٹ۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں خانپور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے بکرے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی، بکرے کا گوشت کھانا خواب میں دیکھنا یہ اچھی تعبیر ہے، مال ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر پکا ہوا ہے تو زیادہ نفع بخش ہے، اور اگر بھنا ہوا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ تو کچا گوشت حاصل کرنا وہ بعض اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، لیکن ظاہر آپ نے کھانے کا بیان کیا ہے تو عموماً اس طرح کا خواب جو ہے وہ پکا ہوا گوشت ہی بندہ دیکھتا ہے۔ تو اگر پکا ہوا ہے، جیسے کہ نارمل سالن وغیرہ ہم بناتے ہیں تو بھی اچھا ہے، لیکن بھنا ہوا ہونا وہ نارمل جو شوربے والا سالن یا اس طرح کا جو ہم بناتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائے۔ جی، میرا بیٹا ہے، اس کو خواب آیا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ایک دربار ہے، وہ وہاں گیا ہوا ہے لیکن دربار کے اندر نہیں جا سکتا۔ دربار کے آگے کوئی کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے تو ادھر وہ پھنس جاتا ہے، کوشش کرنے کے باوجود اندر نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے دربار کے۔ دیکھیے بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے، کسی اچھی جگہ پر پہنچنے سے کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے
عمل میں کچھ کمی ہو سکتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ بزرگ کی بارگاہ میں ان کا دوست تو پہنچ گیا لیکن یہ کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ پائے۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، فرائض واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات ہیں ان پر غور و فکر کریں، کہیں پر کمی کوتاہی محسوس کریں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اولیاء کرام سے مزید محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے دین و دنیا دونوں کے لیے بہت باعث برکت ثابت ہوگا۔ نیکسٹ۔ میں میاں والی پنجاب سے بول رہا ہوں۔ میرا خوابوں کی تعبیریں میں یہ سوال ہے۔ میری پھپھو نے رات کو خواب میں شیر دیکھا جو کہ زخمی تھا، اور دوسری رات انہوں نے سفید بکرا دیکھا جس کے اوپر کالے دھبے تھے۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیریں بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ پہلا خواب کیا تھا؟ شیر دیکھا، جو زخمی شیر دیکھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میں عرقی سے بول رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا ایک خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رات میں اور میرے کچھ ساتھی ایک جگہ سے بیٹھے ہیں، اچانک سے کہیں سے دھواں آیا ہے اور اتنا جان لیوا تھا کہ سانس لینے اور بارش ایسی کہ جس میں برف کے اولے پڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے دھواں ختم ہو گیا۔ اس طرح کے خواب واضح ہوتے ہیں، تقریباً واضح ہوتے ہیں کہ ایک مشکل گھڑی آپ نے دیکھی، اس کے بعد عافیت دیکھی، تو ملے جلے حالات سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہے کچھ حالات میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حالات میں بہتری آ جائے گی۔ تو اچھی امید رکھیں، نتیجتاً یہ خواب اچھا ہے، دعا بھی کریں، ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، اور کچھ اس طرح کے معاملات اگر ہو رہے ہوں تو کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کریں، خیرات وغیرہ کریں، مسجد کی خدمت کر دی آپ نے۔ اور اب تو بڑا ہی ایک پیارا موقع آ رہا ہے، اس کی میں دعوت بھی ضرور یہاں پر دینا چاہوں گا۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی ایک بہترین صورت اور ایک بڑا ہی شاندار موقع دعوت اسلامی تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ فراہم کرنے جا رہی ہے۔ 5 مارچ کو ہم مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں، اور بالخصوص جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے یہ ٹیلی تھون منعقد کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس کے جو ٹوٹل ہدف بنایا ہے وہ ہے 3,13,000 یونٹس میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنا، کیلکولیشن کرنا آسان ہو، اور ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے پاکستانی یہ مقرر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے کوششیں جاری کر رکھی ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف شعبہ جات سے، مختلف اسلامی بھائی انفرادی طور پر اپنے طور پر نیتیں بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو نیتیں کروا بھی رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے بھی اس کی پروموشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف سلسلوں میں بھی اس کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ تو میری بھی دعوت قبول کر لیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی طرف سے جتنا ہو سکا، جتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، جتنا آپ کو نوازا ہے، اسی کا دیا ہے، اگر اسی کے دیے میں سے کچھ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے لیے ہی سعادت کی بات ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدل عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا۔ تو 1 یونٹ، 2 یونٹ، جتنا آپ دے سکتے ہیں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ورنہ کم از کم 1 یونٹ کی نیت تو تمام مدنی چینل کے ناظرین ضرور کریں۔ یہ ہم اپنی طرف سے کریں، اور بقیہ جتنا ہم جمع کر سکتے ہیں، دیکھیں ہم نے زبان ہلانی ہے، کسی کو صرف ایک بات کہنی ہے، اگر ہماری بات کو سن کر کسی نے ترغیب پائی اور اس نے دعوت اسلامی کے لیے خدمت پیش کی اپنی مالی طور پر، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو ابھی سے تیاریاں کرنی ہیں، 5 مارچ کا آپ نے انتظار نہیں کرنا۔ اکاؤنٹ نمبرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ذمہ داران سے آپ کا رابطہ ہوگا، میل ایڈریسز آپ کے پاس موجود ہیں، اور بھی رابطے کی جو بھی صورتیں ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی نیت کی ہے تو ابھی جمع کروا دیجئے، اپنی نیت لکھوا دیجئے، کسی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو ابھی کر لیجئے۔ 5 مارچ کو سمجھیں کہ ایک کلوزنگ سیشن ہوگا کہ اس دن ہم میکسیمم کوشش کریں گے، پوری نشریات ہوں گی، دوپہر 2 بجے سے شروع ہوں گی، اتوار کا دن ہوگا، اور رات دیر تک انشاءاللہ یہ نشریات جاری رہیں گی۔ تو اس دن بھی آپ نے نشریات میں شامل رہنا ہے، اور اس سے پہلے بھی بھرپور انداز پر آپ نے یہ کوششیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا
یہ خوابوں کے برے اثر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور ایک بہترین صدقہ ہے کہ جن شعبہ جات کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے اس میں قرآن و حدیث کی خدمت کی جاتی ہے، حفاظ بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، قرآن سمجھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے علوم اس کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ تو اپنے ہی یوں سمجھیے کہ ہم فیوچر کے لیے، اپنے ہی بہتری کے لیے یہ خدمت پیش کریں گے کہ علماء ہمارے معاشرے کے اندر بہتری کا سامان ہوں گے، ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے، ایک سے بڑھ کر ایک انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو ضرور اس کے لیے کوششیں کریں، ابھی سے کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ خواب بیان کیا بالخصوص ان سے مدنی التجا ہے کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی آپ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ایک موقع ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کو کچھ جمع کرا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ضرور حاصل کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو سوال ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ میرا نام محمد سلمان ہے۔ میں نے کل صبح یہ خواب دیکھا کہ پہاڑ پر 3-4 مور ہیں۔ برائے مہربانی اس کا تعبیر بتا دیں۔ ہاں، چند سلسلے پہلے بھی مور سے متعلق کال آئی تھی، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں پایا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو میں نے نوٹ کر لیا ہے، اس کو نیکسٹ سلسلے میں شامل کر لیں گے، ابھی میرے ذہن میں نہیں۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی ڈیتھ جو کہ 5 سال پہلے ہو گئی تھی، تو اس کو میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئے اور ہمارے گھر کی حالت کافی خستہ تھی، تو میرے بھائی نے میری والدہ کو ساتھ لے کر بازار میں جا کر خوبصورت کپڑے لے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ ایک عمومی چیز ہے زندگی میں، تعلق اس طرح کا والدہ کا بیٹے کا رہتا ہے، وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی ہے۔ بھائی کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کی کثرت کریں، انشاءاللہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ باقی ایک روٹین کی چیز ہے جو آپ کے والدہ نے خواب میں دیکھی ہے۔ نیکسٹ۔ محمد مظہر اتاری، ضلع بہاول نگر۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری مسز نے 3 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، اس کی تعبیر فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اچھا خواب ہوتا ہے، سورج کا طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا یہ تمنا کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جائز خواہش تھی، کوئی دل کے اندر کوئی مراد تھی، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں اور دعا کی بھی کثرت کریں، تو اچھی یہ تعبیر ہوا کرتی ہے۔ یہ ضرور غور کر لیا کریں کہ خواب دیکھنے کا وقت کیا تھا۔ اگر رات کے ابتدائی وقت میں دیکھا تو تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی، اگر مڈل آف دا نائٹ دیکھا، درمیان میں دیکھا، تو اس کے مقابلے میں کچھ جلدی، اور صبح کے قریب اگر خواب دیکھا ہو، تہجد کا وقت جو عوام میں مشہور ہے، جو صبح کے قریب ہوتا ہے، اگرچہ اس کا جو شرعی وقت ہے وہ تو پہلے بھی پاسبل ہے، لیکن جو ایک صبح کے قریب کا وقت ہے وہ فجر کا وقت، اس کے قریب جتنا دیکھیں گے تو خواب کی تعبیر جلدی ظاہر ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی جائز مراد کو پورا فرمائے۔ خواہش ہونی چاہیے لیکن جائز ہونی چاہیے، بری چیز کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اگر میرے دل میں کوئی غلط خواہش ہے تو مجھے اس خواہش سے دور فرما دے۔ ہمارے دل میں کسی بری چیز کی، کسی ناجائز چیز کی خواہش ہی کیوں پیدا ہو؟ ظاہر ہے کہ خواہش جو ہے وہ باعث ہوتی ہے، وہ سبب بنتی ہے اس برائی کی طرف جانے کے لیے۔ تو ہمارا دل ہی پاکیزہ ہو جائے، ہمارا خیال ہی ستھرا ہو جائے، ہمارا ذہن ہی اچھا ہو جائے، نہ خواہش پیدا ہوگی، نہ ہی ہم کسی ناجائز کی طرف کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا ایک دوست ہے، اب میرے اس کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ شخص لٹکرا رہا ہے، جیسے گر رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو سہارا دیا ہے، گرنے سے بچایا ہے۔ پھر میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا ہے، میں نے اس شخص کو لٹکراتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ گر رہا ہے شخص، میں نے اس کو گرنے سے بچایا ہے، اس کو پکڑا ہے۔ ان کا جو پہلے 1-2 جملے تھے میں سمجھ نہیں پایا، بقیہ حصہ تو سمجھ میں آگے۔ ابتدا میں انہوں نے کیا فرمایا؟ اچھا، کسی سے اختلافات ہیں، اس کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اور سہارا دیا، ٹھیک ہے۔
تو دیکھیے اس کی تعبیر بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہ تو اچھا ہے اور بڑا واضح ہے کہ لڑکھڑانا، آزمائش میں آنا، آپ کا سہارا دینا ایک اچھا عمل ہے. تو اگر واقعی آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہے اور کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو انبن کو دور ہونا چاہیے، صلح ہو جانی چاہیے. صلح کے بڑے فضائل ہیں، بہت ساری اس کی برکتیں ہیں، اور خاص طور پر جو صلح کرنے میں اولاً آگے بڑھتا ہے، پہل کرتا ہے، اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، زیادہ اس کی انشاءاللہ فضائل اس کے حصے کے اندر آئیں گے. تو جو بھی معاملہ ہو اس کو رفع دفع کر لیجئے. ہو جاتا ہے بعض اوقات انبن ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ صلح کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. آپ کی ترغیب کے لیے اور بھی مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہے، خاندان میں ہے، باہر ہے، دوست احباب میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے ادارے کے اندر ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ بھی ہے، تو ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجل آپ کا دل ضمیر اگر زندہ ہوا تو صلحوں میں ضرور پہل فرمائیں گے، معاف کر دیں گے. اور اس کا نام ہے عفو درگزر کے فضائل. اگر اس کا ٹائٹل موجود ہو تو دکھا بھی دیا جائے. ہو سکتا ہے مختلف زبانوں کے اندر بھی اس کا ترجمہ اویلیبل ہو. تو بہرحال مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں. عفو درگزر کے فضائل بہت ہی شاندار رسالہ ہے، اور اس رسالے کو پڑھ کر کئی لوگوں نے اپنے جھگڑوں کو ختم کیا، اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. اسی طرح بہار شریعت کے اندر 16ویں حصے کے اندر اخلاقیات کی بہت ساری چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو وہاں پر صلہ رحمی کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے بہت شاندار روایتیں، آیتیں اور مسائل فقہیہ بھی موجود ہیں. چاہیں تو وہاں سے پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ٹھنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ایک خام خواہ کا بوجھ آپ کے دماغ پر بھی ہوتا ہے. ایک عجیب سی کیفیت میں آپ بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور جب صلح ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں تو بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو کبھی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو ضرور لطف آئے گا. مختلف لینگویجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اور ایک معاشرتی ٹاپک ہے. معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر مسائل کی ایک بڑی وجہ آپس میں ٹھنی ہوئی ہونا ہوتا ہے، جھگڑا ہے، بنتی نہیں ہے، معاملات ہیں. تو اگر اس پر سب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سکون میں آ جائیں گے، ہمارے ساتھ والے بھی سکون میں رہیں گے، اور ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ بڑے پرسکون انداز پر ہو جائے گا. نیکسٹ کال. محمد بلال صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑی سی نا ٹینشن چل رہی ہے میرے ساتھ. تو خواب کے اندر مجھے یہ آتا ہے کہ میں جو ہے کہیں بھی مصروف ہوں، 3-4 دفعہ آ چکا ہے، کہیں بھی کسی بھی معاملات میں زندگی کے مصروف ہوں. اچھا، جو پہلا انہوں نے بتایا وہ غالباً حقیقت ہے کہ میں تھوڑا ٹینشن میں ہوں. تو اسی کیفیت کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے. دیکھیے یہ ٹینشن، اسٹریس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی ظاہری زندگی کو بھی ایفیکٹ کرتی ہیں اور آپ کے باطن کو بھی ایفیکٹ کرتی ہیں. بڑے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذہنی طور پر آپ ریلیکس رہیں. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کیسے ریلیکس رہا جا سکتا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو آپ کو ذہنی تناؤ میں مبتلا کرے اس سے اپنے آپ کو دور کیجیے. وہ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کسی سے حسد بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں سے، ان رذائل سے، ان بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. جب ذہن کے اندر اچھا گمان ہوگا مسلمان کے بارے میں، عفو درگزر سے ہم کام لے رہے ہوں گے، صلہ رحمی کے فضائل ہمارے پیش نظر ہوں گے، ہم حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے، تو دوسرے بھی ایزی فیل کریں گے. اور سب سے بڑا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوگا. آپ کا کام اچھا ہوگا، آپ کے کام میں خوبصورتی ہوگی، آپ کی پرسنالٹی میں خوبصورتی ہوگی. اور اگر اس طرح کے معاملات کا آدمی ہوتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. یعنی پہلے اتنی ٹینشنیں تھی یار اس کے ساتھ تو بیٹھو، تو یہ اور ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. اور بعض لوگ آپ کے اطراف میں ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہوگی یار اس کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، مزہ آتا ہے بات کرتے ہوئے، کتنی پیاری بات کرتا ہے. تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے. اس کے لیے جو بھی عملی صورتیں وہ بھی اختیار کریں، دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی کا باعث ہوگا. البتہ خواب جو ہے وہ آپ کی
چونکہ کیفیت ہے اس سے متعلق ہے تو اس کی کوئی الگ سے تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ نیکسٹ کال۔ میرا کو خواب آیا کہ ایک پانی کا دریا ہے، میرے اوپر سے جا رہا پر گلے گلے تک پانی آ گیا، مکان بھی ڈوب گیا اور میں پانی سے باہر آ جاتا ہوں۔ پانی کا دریا ہے، دریا ہوتا تو پانی ہی کا ہے، تو گلے تک ڈوبنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، کسی آزمائش یا مصیبت کے درپیش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، دعا کریں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں اور ہر نماز کے بعد اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ ٹل جائے، مشکل ہے تو وہ آسان ہو جائے۔ وظائف بھی چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، آن لائن بھی، ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو وظائف اور تعویذات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ضرور کثرت کریں، انشاءاللہ معاملات میں آسانی ہوگی۔ نیکسٹ۔ خواب میں میری والدہ فوت ہو گئی تھی تو خواب میں مجھے ملی ہے، کہتے مجھے دوائیاں دو، اس کے بارے میں تعبیر پوچھ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فوت شدہ کو جو دوا ہے، میڈیسن ہے، وہ تو نہیں دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے والدہ بیمار ہوں انتقال سے پہلے اور بیمار والدہ کی خدمت کرتے ہیں بیٹے، اولاد، گھر والے سب مل کر، دوائیں بھی پیش کی جاتی ہے، تو ایک خیال بھی ہو سکتا ہے، پرانا خیال ریفلیکٹ ہو کر خواب کی شکل میں آیا۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ والدہ کے لیے ایصال ثواب کریں، اگر پہلے سے کرتے ہیں تو مزید اضافہ کریں، نہیں کرتے تو ایصال ثواب ضرور کریں، کہ فوت شدہ مسلمان کے لیے پیچھے رہ جانے والے جو دنیا میں اس کے اعزاء اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی طرف سے جو بہترین چیز ہے جو ان کے لیے پہنچتی ہے وہ دعا ہے، ایصال ثواب ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا نیک کام کر کے ہم اس کا ثواب اپنے فوت شدگان تک پہنچائیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی دعاؤں سے فوت ہونے والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ تو دعا کی کثرت کریں، یہ تو عام مسلمان کے لیے بڑے فضائل ہیں، اور خاص طور پر اگر والدین میں سے کوئی انتقال کر جائے اور ان کے لیے ہم دعائے خیر کریں، ایصال ثواب کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو یہ انشاءاللہ اولاد کے لیے بھی بہت زیادہ باعث برکت ہوگا۔ نیکسٹ۔ سونا دیکھنا کیا اس کا مطلب جاننا چاہ رہا ہوں۔ اچھا نہیں ہوتا، ویسے تو بہت خواہش ہوتی ہوگی لوگوں کی کہ سونا حقیقت میں بھی دیکھیں، خواب کے اندر بھی دیکھیں، لیکن تعبیر کے اعتبار سے سونا، چاندی، ان چیزوں کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور اس کی بڑی بری تعبیریں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، خیر و بھلائی کا سوال کریں، اور اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رہنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی کا یہ باعث ہوگا۔ یہاں تک بیان کیا گیا کہ کوئی شخص سونے کا ڈھیر دیکھتا ہے تو برا ہے، اور اگر بڑا ڈھیر دیکھتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی جو جتنا زیادہ دیکھے وہ اتنا برا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقی دنیا میں ان کو اچھے مطلب سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن خواب کے اندر ان کی تعبیر برعکس ہوا کرتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک سونے کا دیکھنا، چاندی کا دیکھنا، ان چیزوں کا دیکھنا بھی ہے کہ بظاہر بہت اچھی ہیں لیکن خواب کے اندر ان کی تعبیر برعکس ہوا کرتی ہے۔ نیکسٹ۔ میں محمد عظیم اتاری، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ خواب میں شادی کا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے مطلقاً دیکھنا تو خوشی کی علامت ہے، کوئی اچھی خبر ملنا ہے، کیونکہ شادی کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے۔ البتہ افراد کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں۔ شادی شدہ کا دوسری شادی کا دیکھنا، اسی طرح مرد کا دیکھنا اور عورت کا دیکھنا، یہ بھی جدا اس کی تعبیریں ہوتی ہیں۔ پھر ایک ہے کہ فقط نکاح ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک یہ کہ رخصتی بھی دیکھی، تو بھی اس کے اندر فرق ہو جائے گا۔ تو کافی اس کے اندر پھر ڈیٹیل ہے۔ ایک مدنی گلدستہ اس حوالے سے شادی سے متعلق جو ہے وہ بنایا گیا تھا، آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، اسی طرح دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں، یوٹیوب پر بھی، اسی طرح دیگر سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس پر آپ کو انشاءاللہ وہ مدنی گلدستہ مل جائے گا، جس میں ڈیٹیل میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور چند دن پہلے ہی مجھے بتایا گیا کہ جتنے بھی مدنی گلدستے بنے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے وہ ہے خواب میں اپنی شادی کو دیکھنا۔ تو
अब बड़ा दिलचस्प टॉपिक होगा, जब भी तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो है वो बड़ी इसकी जो है वो व्यूअरशिप बताई गई थी दीगर के मुकाबले में। तो बहरहाल आप भी देख लीजिए, और भी अगर किसी को देखना हो तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इसको देखा जा सकता है। वैसे मुतलकन शादी का देखना खुशी और अच्छी खबर मिलने की अलामत हुआ करता है। नेक्स्ट कॉल। मेरे घर वालों ने ख्वाब में पाइनएप्पल देखा, अनानास, और उन्होंने देखा कि पाइनएप्पल का दरख्त है और उसके जो फल हैं वो कुछ कच्चे हैं, और उनमें से एक जोन सा है वो बिल्कुल पका हुआ, बहुत ही अच्छी हालत में उन्होंने देखा है, और वो अपने वालिद साहब को कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मुझे दे दें। वो उनको उतार के वो फल उनको दे देते हैं। पका हुआ फल देखना मजमूई तौर पर अच्छी इसकी ताबीर हुआ करती है। पर्टिकुलर अनानास की ताबीर ज़हन में नहीं है। इंशाअल्लाह जो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट सिलसिले में इसको दोबारा शामिल करके अर्ज़ कर सकूँगा। बाज़ फलों की मखसूस ताबीरें भी होती हैं, और इसकी क्या ताबीर है मेरे इल्म में नहीं है। इंशाअल्लाह मैं देखने के बाद फिर अर्ज़ कर सकूँगा। वीडियो सवाल है, आइए देखते हैं क्या है। मेरा नाम जाहिद हुसैन। मैंने रात एक ख्वाब देखा था, मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, वो काटने के लिए भाग रहा था, मैं ऊपर उड़ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे तारीक और बयाबान जगह पर रहेंगे तो ख्वाब में कुत्ते तो पीछे लग सकते हैं ना। कुत्ते का देखना और ख़ास तौर पर उसका काटने के लिए पीछे दौड़ना, अगर इस तरह का कोई शख्स मंजर देखता है तो दो इसके एतबार बयान किए जाते हैं। एक तो कमज़ोर दुश्मन की ये अलामत होती है, दूसरा किसी बदबातिन शख्स की तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी इसको बयान किया जाता है। तो ज़रा होशियारी से काम लें, अपने अतराफ़ में बगौर जायज़ा लें, कहीं अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से, सुस्ती की वजह से, कोई भी ऐसे काम की वजह से आप किसी से नुकसान ना उठाएं। तो गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि यार ये फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ काम या फ़लाँ शख्स मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ लगे हुए होते हैं, उसी काम में लगे हुए होते हैं या उसी सिचुएशन में अपने आप को रखे हुए होते हैं, जबकि हमें पता होता है, बाज़ औक़ात तो बताया भी जाता है, तंबीह भी की जाती है, हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बस एक मिजाज होता है कि अपने उसी कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं और फिर बाज़ औक़ात हम नुकसान भी उठाते हैं। तो इस तरह के ख्वाब अवेयरनेस के लिए भी होते हैं, बंदे को थोड़ा तंबीह करना भी मकसूद होता है। तो गौर करें कि आपके अतराफ़ में जो लोग हैं उनके साथ आपका ताल्लुक़, आपका उठना बैठना, मिलना जुलना कैसा है। तो अगर कहीं पर कोई इस तरह का मामला आपको नज़र आए तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। होशियार होना चाहिए, मुसलमान को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ों वाले काम नहीं करने चाहिए। मुसलमान ना किसी को नुकसान पहुंचाता है ना ही नुकसान उठाता है। ये मुसलमान की एक सिफत है, एक शान है जिसको बयान किया गया है कि ना मुसलमान किसी को नुकसान दे ना ही नुकसान उठाए। यानी नुकसान उठाना खामखा ये भी कोई अक्लमंदी की अलामत नहीं होती। तो होशियार रहना चाहिए, अपने कामों को अच्छे अंदाज पर मैनेज करना चाहिए, और हर उस चीज़ से कि जो हमारे दीन या दुनिया किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सके, उस अमल से, उस काम से, उस शख्स से अपने आप को बचाना चाहिए। नेक्स्ट। मोहम्मद तुफैल फतेहजंग से बात कर रहा हूँ। ख्वाब देखा है कि एक तो बहुत ज्यादा पानी है, हमारी एक ही बच्ची है, वो उसमें उसको डूबते हुए देख रही है। बच्ची डूबते हुए देख रही है या आप बच्ची को डूबता हुआ देख रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपने। बहरहाल अगर वाकई आपने अपनी मदनी मुन्नी को, बच्ची को डूबते हुए देखा है तो एहतियात से काम लीजिए। अच्छा नहीं होता पानी में डूबते हुए अपने आप को या किसी को देखना, और ज़ाहिरी असबाब पर गौर कीजिए। अगर बच्ची छोटी है तो उसके आने जाने पर, उठने बैठने पर, घर से बाहर जाने पर ख़ास तौर पर नज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान का पहलू सामने आ जाए। तो गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी का सामान होगा। वैसे भी बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, अकेले बाहर भेज देना बग़ैर किसी की निगरानी के, वैसे ही बच्चों को गली मोहल्लों में खेलने के लिए इजाज़त दे देना, जो कि नासमझ और छोटे बच्चे होते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता।
اور جب بھی آپ غور کریں گے اغوا کے معاملات ہوں یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ کے معاملات ہوں یا کسی بھی طرح کا بچے کو نقصان پہنچا ہو، اگر آپ انالائز کریں گے، غور کریں گے، تو ہو سکتا ہے ایک تعداد آپ کو ان لوگوں کی نظر آئے گی کہ جو اپنے بچوں کی جو ہے حفاظت کے لیے سامان نہیں کرتے اور بالکل لاپرواہی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے، ہر مسلمان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کے لیے اپنے عملی اقدامات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، ملتان سٹی سے بات کر رہا ہوں، اجاز حسین میرا نام ہے۔ میری مسز اور میں اکثر خواب میں ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ بہت عجیب خواب آتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اکثر، عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سونے کی کیفیت پر غور کریں کہ کس طرح سے سوتے ہیں۔ الٹی کروٹ نہ سوئیں، پیٹ کے بل نہ سوئیں، بہت کھا پی کر پیٹ بھر کر بغیر کچھ چلے سو جانا، یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ منتشر خیالی بھی بندے کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ان باتوں پر بھی غور کریں، اور اگر پھر بھی اس سے معاملہ حل نہ ہوتا ہو، یعنی سنت کے مطابق آپ سو رہے ہیں، باوضو سو رہے ہیں، وظائف پڑھ کر سو رہے ہیں، کوئی بری چیز دیکھ کر نہیں سو رہے، تب بھی اس طرح کے خواب آتے ہوں تو ایک وظیفہ ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں، دوبارہ سن لیجئے۔ یا متکبر 21 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے خوابوں سے، برے خوابوں سے، ایسے خواب کے جو آپ کو تکلیف میں، تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان سے چھٹکارا رہے گا۔ یہ کوئی بھی ایسا ہمارا ناظر جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہو، جو اس طرح کے معاملات کا شکار ہو کہ برے خواب آتے ہوں، تو یہ وظیفہ اختیار کر لیں، انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے اور برے خوابوں سے حفاظت کا سامان ہوگا۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ 1-2 کالز تھی جن کا جواب میں عرض نہیں کر سکا، میں نے نوٹ کر لیا۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سلسلے میں ان کا جواب عرض کروں گا، اور مزید کچھ کالز اگر رہ گئی ہوں تو انشاءاللہ انہیں بھی آئندہ سلسلے کی ابتدا میں شامل کیا جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد، ٹائم اگر مجھے کنفرم بتا دیا جائے، مدنی مکالمہ ہوگا، نگرانی شورا فرمائیں گے، اور آج کا موضوع تو بڑا ہی شاندار ہے، دلچسپ ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس کا شکار ہوں۔ جی ہاں، وہ ہے سیلفی۔ بڑا کلچر عام ہے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا ایسی نیتیں ہیں جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس ٹاپک کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا رات 9 بجے، براہ راست یہ سلسلہ ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اپنی اصلاح کا سامان کرنے کا موقع ہمیں ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا